السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے معراج عطا فرمائی تھی، اس معراج میں اللہ نے آپ کے ساتھ جو اکرام کا اعزاز کا معاملہ فرمایا، اس اکرام اور اعزاز کے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں عرض کی جا رہی تھیں، جس میں یہ بتلایا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ میرے لیے کیا لائے ہیں، تو آپ نے التحیات للہ والصلوات والطیبات کو پیش کیا کہ تمام قولی عبادتیں، تمام جسمانی عبادتیں، ہر قسم کی مالی عبادتیں اے اللہ آپ کے لیے ہیں۔ اللہ نے اس تحفے کے جواب میں فرمایا تھا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکت ہو۔ یہ جوابی تحفہ ملا۔ حضور علیہ السلام نے اس سلامتی میں اپنی امت کے نیک لوگوں کو شامل فرمایا۔ السلام علینا، سلامتی ہم پر ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ ایمان کی تجدید، کہ گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان سارے کلمات کے مجموعے کو تشہد یا التحیات کہتے ہیں۔ یہ ایک تحفہ تھا۔ دوسرا تحفہ اللہ رب العزت نے کیسے اعزاز کے ساتھ دیا؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اپنے قریب کیا، بہت زیادہ قریب کیا۔ اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ناراض تو نہیں ہوں گے اگر میں آپ کو آخری نبی بنا دوں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، کوئی ناراضگی کی بات نہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں آپ کو خاتم النبیین بناتا ہوں۔ خاتم یا خاتم دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ خاتم یا خاتم کے معنی ہوتے ہیں مہر کے۔
کوئی پہلے زمانے میں کوئی فرمان لکھا جاتا تھا تو آخر میں مہر لگائی جاتی تھی کہ یہ بالکل اصلی ہے، جو کچھ لکھا گیا یہاں تک ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ تو جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، آپ خاتم ہیں، مہر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ نے پوچھا کہ آپ کی امت ناراض تو نہیں ہوگی کہ اگر میں اس کو آخری امت بنا دوں؟ حضور علیہ السلام نے میری اور آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے اللہ سے کہا نہیں، ناراض نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے آپ کی امت کو آخری امت بنا دیا، آپ اپنی امت سے میرا سلام کہیے۔ اللہ اکبر، کیسا اکرام! اللہ نے مجھے، آپ کو، ہماری آنے والی ساری اولادوں کو، قیامت تک ہم سے پہلے جتنے گزرے سب کو اللہ نے سلام کہلوایا اپنے نبی کے ذریعے سے۔ تو اللہ ہمیں سلام کہلوائے، تو سلام کا مطلب کیا ہے؟ سلام کا مطلب یہ سلامتی ہو تم کو۔ اللہ ہمیں یہ کہے کہ تم کو سلامتی ہو تو ہم برباد کیسے ہو سکتے ہیں بھائی؟ ہم برباد اگر ہوں گے تو اپنی خواہشات کی وجہ سے ہوں گے، اللہ نہیں برباد کرنا چاہتا۔ یہ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز، اللہ رب العزت نے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اپنے عرش کے خزانے سے 2 آیتیں عطا فرمائیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، ختم سورت تک۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا میں اپنے عرش کے خزانے سے دے رہا ہوں، یہ آپ یہ لے جائیے، قرآن کا حصہ ہے۔ اور اس آیت کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو سوتے ہوئے یہ 2 آیتیں پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کی ساری رات نفل نمازوں کے لیے لکھ دیتا ہے نا۔ ساری رات اس نے نمازیں پڑھی ہیں اور آیتیں پڑھ کے سو رہا پڑا ہوں، یہ 2 آیتیں پڑھی اور سو گیا، کوئی پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں ادھر ادھر کا، لیکن اللہ کیا لکھ رہا ہے؟ اللہ لکھ رہا ہے کہ اس شخص نے ساری رات اللہ کی عبادت کی، لیکن یہ کب؟ یہ فرائض کی ادائیگی کے بعد۔ اگر ہم اللہ کے فرائض کو ادا نہ کریں، فرض نمازوں کو نہ پڑھیں اور پھر بس یہی کرتے رہیں کہ رات کو سوتے ہوئے یہ 2 آیتیں پڑھ لیں، تو پھر فائدہ نہیں ہے اس کا، کیونکہ جتنی اضافی چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں یہ فرائض کے بعد ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر کوئی آدمی رات کو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ رہا ہے اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ رہا ہے، خواتین اپنے اپنے وقت میں بغیر جماعت کے پڑھ رہی ہیں، عشاء بھی پڑھی، فجر بھی پڑھی، اپنے اپنے وقت میں، تو درمیان کا جتنا وقت ہے رات کا اللہ اس کو ساری رات کی عبادت لکھ دیتا ہے۔ آسان صورت ہے نا، اور آنا پڑے گا ہمیں نماز کی طرف۔ اللہ رب العزت نے 4تھا تحفہ عطا فرمایا، نماز، اسی سفر معراج۔ اور اللہ رب العزت نے 50 نمازیں عطا فرمائی۔ آپ کہیں گے ہم تو 5 پڑھتے، باقی 45 کام نہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر قربان جائیے۔ واپسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، پوچھا اللہ نے کیا دیا آپ کو؟ اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا، اللہ نے میری امت کو خاتم الامت بنایا، اللہ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں دی، اللہ نے مجھے 50 نمازیں دی، 24 گھنٹے میں پڑھ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50؟ میری امت طاقت میں آپ سے زیادہ تھی، 2 وقت کی نہیں پڑھ سکی، میری امت کے لیے 2 وقت کی نمازیں فرض تھی، میری امت نہیں پڑھ سکی، یہ 5 کیسے پڑھے گی؟ یہ تو بہت کمزور امت ہے، یہ 50 کیسے پڑھے گی؟ بہت کمزور امت ہے۔ آپ اللہ کے پاس جائیے، درخواست کیجیے اللہ اس میں تخفیف کر دے۔ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، روایات میں آتا ہے کہ 5 اور ایک میں آتا ہے 10، کم ہو گئی 40 رہ گئی۔
واپسی میں پھر موسیٰ علیہ السلام مل گئے، پوچھا کیا ہوا؟ 40 رہ گئے، بہت زیادہ ہے، پھر جائیے، پھر جاتے ہیں، پھر تخفیف کی درخواست کرتے ہیں، بار بار اسی طرح بھیجتے ہیں، وہ جا رہے ہیں تخفیف کی درخواست کر رہے ہیں، آخر میں 5 رہ گئے، اور جب 5 رہ گئی اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا بھائی ہمارے یہاں جو لکھا جاتا ہے وہ ایک ہی دفعہ لکھا جاتا ہے، لکھے تو 50 ہی گئی ہے، اب میں آپ کے اوپر فضل و کرم کر رہا ہوں کہ اس کو 5 کر دی، ثواب 50 کا ملے گا، ثواب 50 کا ملے گا۔ اللہ رب العزت کے ہاں نچلا درجہ بھی یہ ہے کہ ایک نیکی کا کام کریں 10 نیکیاں لے لیں، یہ تو بالکل نچلا ہے، اور ہماری کیفیت، ہمارا دل کتنے اخلاص میں ہو وہ اللہ جانتا ہے، اس اخلاص کی بدولت، ہر ایک کے اخلاص میں فرق ہے، اس کی بدولت اللہ اس کو اور کتنا زیادہ کر دے وہ اس کو اختیار ہے، 10 سے بھی زیادہ کر دے، 50 کر دے، 100 کر دے، 150 کر دے، 1000 کر دے، 700 کر دے، جتنا چاہے کر دے اخلاص کے مطابق۔ جب 5 رہ گئے پھر موسیٰ علیہ السلام ملے، پوچھا کیا ہوا کہ 5 رہ گئی، فرمایا تو بہت زیادہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، بار بار کہہ چکا ہوں اللہ سے کم کر دیں، اب تو نہیں کہہ سکتا۔ اللہ اکبر، اس امت کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے رسول تخفیف کرانے کے لیے جا رہے ہیں اور آخر میں اس لیے نہیں گئے کہ شرم آ رہی ہے، اس سے کیا کم کراؤں، ہم 5 نہیں پڑھتے لیکن شرم نہیں آتی۔ یہ میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا، یہ واقعہ میرا واقعہ نہیں ہے، سبق ہے۔ اللہ کے رسول شرمائے اس کو کم کرانے میں، ہم 5 نہیں پڑھتے، کوئی شرم کی بات نہیں، بالکل بے شرم ہے۔ یہ نماز آئی، نماز فرض ہے، اعمالوں میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا، نماز فرض ہے، بڑے آداب کے ساتھ فرض ہے، ایسے نہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ بس ایک میرے اوپر ایک بوجھ ہے اس کو اتارنا، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ اگر ایسی ہوگی تو حدیث میں آتا ہے یہ نماز قیامت کے دن منہ پہ مار دی جائے گی، نماز پورے آداب کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ۔ آپ بادشاہ وقت سے ملنے جائیں کیا کیا جتن کریں گے نا، بادشاہ کے محل میں جا کے نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھیں گے، ہم نماز پڑھتے ہیں اور چاروں طرف نگاہ چلتی ہے، کیسے چلتی ہے، کہاں ادب ہوا، ادب تو ہے ہی نہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں خشوع اور خضوع میرے اور آپ کے اندر نہیں ہوتا، ہمارا ادب ہی کیا ہے، ہم صرف نقل کر رہے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی۔ اللہ ہمیں اس نقل میں کامیابی عطا فرما دے، نقل بھی مطابق اصل کے ہو جائے، اس کے اختیار میں ہے کہ ایسی نماز بن جائے کہ ہم اللہ کو دیکھیں، ورنہ کم از کم اتنی کیفیت تو ہمارے اندر پیدا ہو نیت باندھنے کے بعد کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت جب پیدا ہو جائے گی تو پھر ہماری نماز کے اندر ارد گرد کا ماحول نہیں ہوگا، تو صرف نماز ہی ہوگی، صرف نماز ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا دنیا میں وائرس کی شکل میں عذاب آیا ہے، عذاب آیا ہے، یہ حقیقتاً عذاب ہے، اس کو صرف وائرس نہ سمجھیے گا۔ اب تحقیق سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ عذاب ان کی طرف بھیجا ہے بالخصوص جو ظالم ہیں۔ اب وہ ظالم کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے، یہ اللہ جانے، ظالم کی طرف بھیجا ہے۔ اور یہ بات اب تحقیق کے ساتھ ثابت ہو رہی ہے کہ ایسا مسلمان جو کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن نماز کی طرف نہیں، نظر یہ آ رہا ہے کہ اس کی طرف جائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے، میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے، ان مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، ان مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائے جو اس طرف نہیں ہے، اللہ انہیں اس طرف لگا دے، مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ غیر مسلموں کی بھی حفاظت فرمائے۔
ہے تو انسان. وہ ایک بھنگی تھا, پانی میں ڈوب رہا تھا اور شور مچا رہا ہے, بچاؤ بچاؤ بچاؤ, کوئی نہیں آتا. سب دیکھے کہتے ہیں بھنگی ہے, چھوڑو. بہت دیر ہو گئی, بالکل ڈوبنے کے قریب ہو گیا تو اس نے شور مچایا, ارے نبی زیادہ ڈوب رہا ہے, بچاؤ اسے. سارے لوگ لگ کے نا نکالا تو دوسرے لوگ کہتے ارے یہ تو وہی ہے بھنگی فلانی جگہ. کہنے کا بھنگی ہو تو کیا ہو تو آدم کی اولاد. کافر ہے تو کیا ہے تو آدم کی اولاد. تو جہاں اپنے لیے دعا کریں اس کی حفاظت کی, ان کے لیے بھی دعا کریں جو غیر مسلم ہیں, ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے. اللہ اس کو ظالموں کی طرف موڑ دے گا. ظلم جب ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ مظلوم جو ہوتا ہے وہ جب بد دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی فوراً سنتا ہے, اور مظلوم چاہے کافر ہو وہ بھی بد دعا کرتا ہے, اللہ اس کی بھی سنتا ہے. تو مسلمان مظلوم ہے نا بھائی, ہر طرف مظلوم ہے بیچارہ. آپ ہندوستان میں دیکھیں وہاں بھی مظلوم ہے, آپ کشمیر میں دیکھیں وہاں بھی مظلوم ہے, آپ فلسطین میں دیکھیں وہاں بھی مظلوم ہے, آپ شام میں دیکھیں وہاں بھی مظلوم ہے. کہاں کہاں دنیا کے ہر خطے میں مظلوم ہے. اللہ اس کو ظالموں کی طرف موڑ دے رہا ہے. ہم بد دعا کر رہے ہیں نا, حدیث میں آتا ہے قبول ہوتی ہے مظلوم کی بد دعا. اللہ اس کو ظالموں کی طرف, اور یہ جائے گا, اور ان کی طرف بھی جائے گا جو اللہ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ یہ وائرس ان کی طرف بھی جائے گا جو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے, کلمہ تو پڑھتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, اور جا رہا ہے ان کی طرف. جب نماز پڑھو گے طہارت بھی ہوگی, ہاتھ پاؤں دھو گے, سب چیز ہوگی. حدیث میں آتا ہے اعضائے وضو سے جب اس کو دھوتے ہو پانی ٹپکتا ہے, قطرے ٹپکتے ہیں. اللہ رب العزت ان قطروں کے ساتھ صغیرہ گناہوں کو بھی ٹپکا دیتا ہے. کیا خیال ہے, اللہ صغیرہ گناہ ٹپکا سکتا ہے, ہمارے اوپر اگر وائرس ہو وہ نہیں ٹپکے گا, وہ بھی ٹپک جائے گا. لیکن ہر کام سنت کے مطابق ہو, ہر کام سنت کے مطابق. کھانا کھانے بیٹھے, کھانا تو کھانا ہی نا بھائی, پہلے ہاتھ دھوئے, سنت ہے نا. ہاتھ دھوئیں گے طہارت بھی ہوگی, پاکیزگی بھی ہوگی. پاکیزگی الگ چیز ہے, طہارت الگ چیز ہے. طہارت اس کو کہتے ہیں گندگی ناپاکی دور ہو جائے. پاکیزگی اسے کہتے ہیں میرے ہاتھ کالے ہو رہے تھے تو پاک, مٹی آلود تھے, مٹی تو پاک تھی, لیکن اس کو دھو لیں پاکیزہ ہو جائے, پھر کھانا کھائیے. کیسے وائرس آئے گا, آ ہی نہیں سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر چلے اور وائرس آ جائے, کبھی نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا. نماز کی طرف آنا پڑے گا. اب سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ نماز پڑھو گے تو وائرس سے بچو گے. چلو سائنس کے لیے پڑھ لو, اللہ کے لیے نہ پڑھو. عادت ہو جائے گی نا, جب عادت ہو جائے گی عبادت بن جائے گی, اللہ اس کا عبادت بھی کر دے گا. میں ان سے کہہ رہا ہوں جو صرف جمعے کے لیے آتے ہیں, باقی نمازوں میں نہیں, 5 نمازوں کا اہتمام کیجیے, اور جو کرتے ہیں اللہ انہیں استقامت نصیب فرمائے. 5 نمازوں کے ساتھ فجر کا بھی اہتمام کیجیے. ایسا نہیں ہے کہ فجر میں بس ایسی, ہاں یہ تو اللہ نے معاف فرمایا ہے کہ آنکھ نہیں کھلی, اسباب اختیار کر کے بھی آنکھ نہیں کھلی, تو ٹھیک ہے جس وقت آنکھ کھلے اس وقت پڑھ لیں. لیکن آنکھ کھلی ہوئی ہے, اذان سن رہے ہیں, اور پھر فجر کے لیے نہیں آ رہے. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو فجر کی اذان سن رہا ہے اور پھر نماز کی تیاری نہیں کر رہا, شیطان کو اللہ مسلط فرما دیتا ہے, اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے. ہم تو ہاتھ لگاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں بالکل سچ ہے, بالکل سچ ہے. آنا پڑے گا نماز کی طرف اگر وائرس سے بچنا ہے. اس لیے خود بھی اپنے بچوں کو بھی اس طرف لگائیں. دین اس کو نہ سمجھیں کہ میں نے دین پر عمل کر لیا, بچے کریں نہ کریں, نہیں, ذمہ داری ہے. آپ گھر کے سربراہ ہیں, آپ گھر کے صدر اور وزیر اعظم ہیں.
حکومتوں کو چاہیے کہ جہاں اس کے بچاؤ کے طریقے بتا رہے ہیں لوگوں کو اس کی بھی ترغیب دیں کہ نماز پڑھو. یہ ان کی ذمہ داری ہے. اس لیے یہ کام کرنا ہے, سب نے کرنا ہے. کریں گے بھائی نا انشاءاللہ. اپنی عورتوں کو بھی اس طرف لگائیں گے. صرف یہی نہیں, اپنے آفس میں جائیں گے جو مسلمان ہیں ان سے آپ کہیں گے بھائی نماز پڑھا کرو. فرض ہے نماز, ہر وقت فرض ہے. کتنی فرض ہے؟ اتنی فرض ہے کہ بیمار ہیں, بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے, لیٹے لیٹے بھی پڑھنے کا حکم ہے. معاف تو نہیں ہے. نماز فرض ہے. اسی کو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ یہ دین کا ستون ہے. الصلاۃ عماد الدین. ایک عمارت کا ستون ہوتا ہے, ستون نکال دیں عمارت گر جاتی ہے. نماز کو نکال دیں دین میں سے دین ہی نہیں. اس کی حفاظت کرنی پڑے گی. اللہ ہم سب کو حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دوسرا مسئلہ ہے, ہمارے آپ کے بہت سے احباب, رشتہ دار, اقارب ایسے بھی ہیں جو حجاز مقدس گئے ہوئے تھے, عمرے پہ گئے ہوئے تھے. حالات ایسے خراب ہوئے, ایسے حالات آئے کہ عمرہ نہیں ادا کرنے دیا گیا. باہر احرام باندھے کھڑے ہیں, ان سے کہہ رہے ہیں احرام کھول دیں. احرام کھولنے کا جو طریقہ ہے وہ ان کو بتلایا جا رہا ہے, دم دے کے احرام کھول دیں. ان سے کہا گیا. اب بہت سے حجاج ہیں جو دم دے کے احرام کھول رہے ہیں. بہت سے حجاج ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا قصور ہی کیا تھا جو ہم دم دیں, احرام کھول دیا. بہت سے حجاج ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو ہمارا قصور کیا تھا جو ہمیں روکا جا رہا ہے, دم تو بعد میں بھی دے رہے ہیں. تو بھائی اس میں کوئی چیز کہنے کی ضرورت نہیں, قرآن بیان کر رہا ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ, اور اگر تم روک دیے جاؤ, قرآن کہہ رہا ہے نا, اگر تم روک دیے جاؤ, حج نہ کرنے دیے جائے, عمرے کے ارکان ادا نہ کرنے دیے جائیں. یہ نہیں کہنا اللہ کس وجہ سے روکا ہے, کسی بھی وجہ سے روک دیا جائے. فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ, جو تمہارے پاس قربانی کا جانور ہو اس کی قربانی کرو. جو میسر جانور ہے اس کی قربانی کرو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ, تمہیں روک دیا گیا تو ابھی تم حلق نہ کراؤ, اپنے سروں کے بال مت منڈواؤ. حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ, جب تک کہ یہ قربانی اپنے انجام تک, اپنے ٹھکانے تک نہ پہنچ جائے, جب تک احرام نہیں کھول سکتے. اللہ بیان فرما رہا ہے نا, کس وجہ سے روکا, کسی بھی وجہ سے روکا. یہ ہمارا آپ کا قصور نہیں, یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ نے کیوں بیان کیا ہے, اسی لیے تو کیا ہے کہ کبھی ایسا وقت آ جائے تو ایسا کرو. بعض احکام ایسے ہوتے ہیں نا, آدمی سوچتا ہے یہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے, شاید یہ تو کبھی پوری زندگی میں نہ آئے. دیکھیں اللہ دکھلا رہا ہے, قرآن میں ہے, سورہ بقرہ میں دوسرے سپارے. اور پھر صرف قرآن ہی میں نہیں, اللہ کے رسول نے عمل کر کے دکھلایا. سن 6 ہجری میں عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے مدینہ طیبہ سے. تقریباً 300 صحابہ کرام ساتھ ہیں. حدیبیہ تک پہنچے تھے, مکے کے مشرکین کو پتہ چلا, پہنچ گئے, آپ عمرہ نہیں کر سکتے. وہاں تو دشمنی تھی, یہاں تو تکلیف تھی, بیماری تھی, آپ عمرہ نہیں کر سکتے. حضور علیہ السلام نے احتجاج نہیں کیا ہمارا قصور کیا تھا, یہ نہیں کہا. حضور علیہ السلام نے ان سے مذاکرات کیے, مذاکرات کے بعد طے ہوا آئندہ سال عمرہ کرنے آئیں گے. اور اس وقت جو ہم احرام باندھے میں, حضور علیہ السلام نے اپنی قربانی کی, دم دیا, دم دینے کے بعد حلق کرا لیا, احرام کھل گیا. سارے صحابہ کو یہی حکم دیا, سب نے ایسے ہی کیا, تو کر کے بتلایا نا. یہ عمل ہمارے سامنے موجود ہے, قرآن مجید میں حکم موجود ہے, حدیث میں بھی آ گیا, قرآن میں بھی آ گیا. تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں. اچھا, دم سے احرام کھلا. اب ایسے بھی ہے نا جنہوں نے دم نہیں دیا, احرام کھول دیا, کپڑے پہن لیے, ان کے اوپر 2 دم ہو گئے. اب وہ 2 دم دیں گے, اور یہ دم بھی حد حرم کے اندر مکہ مکرمہ میں ہی ادا ہوگا, یہاں نہیں ہو سکتا. کوئی وہاں پر موجود ہو, اس سے کہنا پڑے گا یہ دم دے دو, مجھے بتلا دو. ایک دم تو اس کا کہ عمرے کے ارکان ادا نہیں کیے, احرام کھول لیا. دوسرا دم اس کا کہ بغیر دم کے احرام کھول دیا.
کپڑے پہن لیے, اپنے ملک آ گئے, اب ان کے اوپر 2 دم ہیں, دینے پڑیں گے. جب تک نہیں دیں گے وہ دم, شوہر کا بیوی کے ساتھ تعلق حرام ہوگا, زنا کے درجے میں ہوگا, جب تک نہیں دیں گے. اللہ کا حکم ہے. ہمارے مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری مدظلہم ہیں, مراد آباد ہندوستان میں. میں نے ایسے ہی اسے اسی قسم کا مسئلہ پوچھا, کہنے کہ مولوی صاحب جب ہمارے اس بر اعظم ہند پاک کے حاجیوں کو یہ کہا جاتا ہے تمہارے اوپر فلانے عمل کی وجہ سے دم ہو گیا, یہ دم عربی کا لفظ ہے, فلانے اس عمل کی وجہ سے دم ہو گیا, تو اس دم کا جب ہم سناتے ہیں تو ان کو اردو کا دم نکلتا ہے. کیسے ہوگا, میرے پاس تو پیسے نہیں. عربی کے دم کی وجہ سے اردو کا دم نکل رہا ہے حاجیوں کا. ایسا نہیں ہے, دم دینا پڑے گا, نہیں دو گے زندگی خراب ہوگی. اس لیے اس میں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کیا ہے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سنت